ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ بات چل رہی تھی گزشتہ ملاقات میں کہ مؤلف رحمہ اللہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے اپنی کتاب یا اپنا یہ رسالہ جو الاصول الثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول سے معروف ہے، شروعات ہوئی تھی۔ شیخ نے کہا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے کہ 4 مسائل کو جو ہے سیکھے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 علم کے مطابق عمل کرنا، نمبر 3 دعوت دینا جو علم سیکھا ہے، اور نمبر 4 صبر کرنا، یعنی دعوت کے موقع پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور لوگوں کی طرف سے تکلیف ایذا شاید پہنچائی جائے، ان کی کیا ہے صبر کرنا اس مجال میں۔ اب السلام ورحمۃ اللہ۔ اب ادھر مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں: اعلم رحمک اللہ، السلام، اعلم رحمک اللہ، علم رکھو، جان لو، یعنی لازم ہے یہ جاننا اور علم رکھنا۔ رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اور یاد ہوگا کہ کتاب کی شروعات ہی مؤلف رحمہ اللہ نے جو ہے اسی سے کی، اعلم رحمک اللہ، جان لو اللہ تم پر کیا ہے، رحم فرمائے۔ اور کیوں مؤلف رحمہ اللہ نے جو ہے یہ دعا دی رحمک اللہ کہ اللہ تم پر رحم فرمائے؟ کیونکہ یہ دین اور دین کا علم حاصل کرنا رحمت، شفقت، محبت اور نرمی کے ساتھ ہے۔ دین کا علم سیکھنا اور سکھانا، اس میں سختی نہیں بلکہ نرمی، محبت اور شفقت کے ساتھ سکھایا جائے اور
آسانی کے ساتھ کیا ہے سیکھا بھی جائے اچھے طریقے سے۔ اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے کہا رحمک اللہ، اللہ تم پر کیا ہے رحم فرمائے۔ تو یہ مؤلف شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں اور یہ دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہارے پاس یہ علم ہونا چاہیے۔ کیا علم ہونا چاہیے؟ انہ یجب علی کل مسلم ومسلمہ تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بہن۔ 3 مسائل ایسے ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے اور اس پر عمل کرنا بھی۔ 3 مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں سیکھنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر کیا ہے لازم ہے، فرض ہے، والعمل بہن، اور اس پر عمل کرنا۔ اس سے پہلے 4 مسائل کے بارے میں بتایا گیا کہ جن کا سیکھنا اور علم رکھنا لازم ہے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ علم حاصل کرنا، اور علم سے مراد ادھر بندہ اپنے رب، اپنے نبی اور دین اسلام سے متعلق علم حاصل کرے، معرفت ہو۔ اس علم کے مطابق کیا ہے نمبر 2 عمل کرے۔ عمل کے بعد کیا ہے دعوت دے، دعوت کے مجال میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر کیا ہے صبر کرے۔ یہ 4 باتیں ہیں، 4 مسائل ہیں، ان کا کیا ہے علم حاصل کرے۔ ادھر 3 مختلف مسائل ہیں ان سے جو گزر چکے ہیں۔ فرمایا مؤلف نے اعلم، جان لو، علم رکھو، رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، کہ ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے 3 مسائل سیکھنا اور ان پر عمل کرنا۔ الاولی، پہلا مسئلہ ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الینا رسولا فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار۔ پہلا مسئلہ جس کے بارے میں ہمیں علم رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنایا۔ ان اللہ خلقنا، اللہ نے ہمیں بنایا، ورزقنا، اور اللہ ہی نے ہمیں رزق دیا۔ اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں رزق دیا، ولم یترکنا حملا، اور اللہ نے ہمیں ایسے ہی بنا کر چھوڑ نہیں دیا، ایسے بنا کر چھوڑ نہیں دیا ہمیں، بلکہ ایک مقصد کے لیے بنایا۔ بل ارسل الینا رسولا، اللہ نے ہمارے درمیان رسول اور پیغمبر بھیجا، ہمیں بنایا، پیدا کیا اور ہمیں رزق دیا، اور ہمارے درمیان ہمارے لیے، ہماری خیر و بھلائی کے لیے، ہماری ہمدردی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان رسول اور پیغمبر کو بھیجا۔ رسول اور پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ من اطاعہ دخل الجنہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصاہ، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی دخل النار، وہ جہنم میں یا آگ میں داخل ہو گیا۔ تو اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنایا، رزق اور روزی روٹی دی، ایسے ہی ہمیں نہیں چھوڑ دیا بنانے کے بعد، بلکہ ایک اہم مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنایا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد اور غایہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مقصد یہ ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو بنایا،
کس لیے بنایا زندگی کو اور موت کو؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہارا اختبار ہو۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایسے ہی بنا دیا ہے، کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے نہیں؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے یہ بھی سمجھ رکھا کہ تم سبوں کو ہمارے طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ یہ غلط سوچ، غلط فکر ہے۔ اللہ نے ایسے ہی یوں نہیں بنا دیا تمہیں بے مقصد، بلکہ ایک اہم مقصد کے لیے بنایا۔ وہ کیا ہے؟ تمہیں آزمایا جائے اور دیکھا جائے کہ کون اچھا عمل، نیک عمل کرتا ہے، اور تم سبوں کو اللہ کی طرف کیا ہے؟ لوٹ کر کے جانا ہے۔ وما جی، جو آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سورہ ملک آیت نمبر 2، سورہ ملک آیت نمبر 2۔ اور دوسری جو آیت تھی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ سورہ مؤمنون آیت نمبر 115، آیت نمبر 115۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ذاریات میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ ہم نے جنات کو اور انسان کو بنایا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، یہ مقصد ہے۔ ہم سبوں کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادت سے بھی مراد ادھر توحید ہے، توحید ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا، یہ مقصد ہے تخلیق کا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم ان سے رزق طلب نہیں کرتے، ہم ان سے رزق طلب نہیں کرتے، اور نہ تو ان یطعمون، اور نہ تو جو ہے اپنے آپ کو یا کسی اور کو ہمیں کھلائیں پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ ہی تبارک و تعالی رزاق ہے اور ذو القوة المتین ہے۔ تو المہم کہنا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں بنایا اور رزق دیا ہمیں، اور بنانے کا ایک مقصد تھا، اور ایک ہی واحد مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں امتحان، آزمائے اور اختبار کرے ہمارے ساتھ کہ ہم میں سے کون ہے جو اچھا اور نیک عمل، اچھا عمل کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنایا۔ اور اگر یہ مقصد کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارے درمیان انبیاء کرام، رسول اور پیغمبروں کو بھیجا۔ مقصد تخلیق کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور یہ مقصد پورا ہو جائے اور لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے قیامت والے دن، تو اللہ نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارے درمیان انبیاء کرام، رسول اور پیغمبروں کو بھیجا، تاکہ ہمیں مقصد تخلیق کے بارے میں بتائیں اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کریں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ
کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیجا، شاہد علیکم، جو تم پر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے فرعون کے درمیان رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سبأ میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے، اے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، ہم نے تمہیں رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا، كَافَّةً لِلنَّاس، تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں ہم نے ایک رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ تو الغرض مقصد تخلیق کیا ہے کہ اس دنیا میں ہم کو رکھا گیا، پیدا کیا گیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، یہی ایک مقصد تخلیق ہے۔ اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان رسول اور پیغمبروں کو کیا ہے بھیجا، تاکہ انبیاء کرام اور رسول اور پیغمبروں کے ذریعے ہمیں ہدایت ملے، اور جو ہمارے تخلیق کی مقصد ہے اس مقصد پر ہم کیا ہے اتر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت، ایسی نہ ہو بند کر دیجیے، ہم نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے درمیان رسول بھیجا، مبعوث کیا، اور کس لیے مبعوث کیا؟ ان اعبدوا اللہ، تاکہ اللہ کی عبادت کریں، تاکہ اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کریں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا، نبی بھیجا، کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، تاکہ اللہ کی عبادت کریں، اور دوسرا کیا تھا مقصد رسول اور نبی بنا کر بھیجنے کا؟ واجتنبوا الطاغوت، اسی طرح غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو غیر اللہ کی عبادت سے بچائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کے درمیان رسول اور پیغمبر بھیجا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان، جو کہ ہم آخری امت ہے اس دنیا میں، ہمارے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا ان اللہ خلقنا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، ورزقنا، اور رزق بھی دیا، ولم یترکنا حملا، اور بنا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہمیں، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے ہمارے درمیان رسول اور پیغمبروں کو بھیجا۔ جنہوں نے رسول اور پیغمبروں کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گئے، اور جو رسول اور پیغمبر کی نافرمانی کی جن لوگوں نے، وہ جہنم میں داخل ہو گئے۔ تو انبیاء کرام اور رسول اور پیغمبروں نے لوگوں کو مقصد حیات اور مقصد تخلیق کے بارے میں بتایا، مطلب یہ کہ ہمیں اس دنیا میں کس لیے پیدا کیا گیا، اس دنیا میں ہمیں کس لیے رکھا گیا، اس مقصد کے لیے کیا ہے، یہ مقصد انبیاء کرام، رسول اور پیغمبروں نے ہمیں کیا ہے بتایا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے، جب انبیاء کرام اور رسول اور پیغمبروں نے مقصد حیات کے بارے میں بتایا ہمیں کہ اس دنیا میں ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا،
تو بہت بڑی بڑی دشمنی پائی گئی۔ وہ کیسے؟ قوم کے لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، بت کی عبادت کرنا یا کسی اور چیز کی عبادت کرنا غیر اللہ کی۔ نبی اور رسول آیا، اس نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو کچھ لوگوں نے ایمان لایا اور کچھ لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ جنہوں نے ایمان نہیں لایا ان کے ساتھ انبیاء کرام کی کیا ہے؟ دشمنی پائی گئی۔ لیکن انبیاء کرام تکلیف اور ایذا کو، دشمنی جو پائی گئی اس کو برداشت کرتے رہے اور آخری دم تک ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ اور ایک اللہ کی عبادت کی جو دعوت دیتے رہے، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ تم اللہ سے محبت کیسے کرو، کیونکہ ہر انسان یہ کہے گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کوئی یہ نہیں کہے، یہاں تک کہ ایک غیر مسلم انسان بھی جو کافر ہے، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہود و نصارہ ہو، ہندو ہو، بت پرست ہو، اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا اظہار کرے گا اور اپنی زبان سے اقرار بھی کرے گا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کی محبت جو اللہ سے ہے ویسے محبت نہیں جس طریقے سے ہمیں اللہ سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے بعض سلف رحمہ اللہ نے کہا، لیس الشأن ان تحب ولکن الشأن ان تحب۔ بات اصل یہ نہیں کہ تم محبت کرو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم سے محبت کیا جائے۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو یہ کافی نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ کی ذات تم سے محبت کرے۔ تم دعوت کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ ہمیں روزی روٹی دینے والا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتے ہو، یہ کافی نہیں، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ معاملہ یہ نہیں کہ تم محبت کرو، معاملہ اصل یہ ہے کہ تم سے محبت کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رسول اور پیغمبروں کے ذریعے مقصد تخلیق، مقصد حیات بتانا چاہا ہمیں، یہ بات ہمیں معلوم ہو جائے رسول اور پیغمبروں کے ذریعے۔ اور جب انبیاء کرام رسول اور پیغمبروں نے مقصد تخلیق کے بارے میں بتانا چاہا، لوگوں کو ایک اللہ کی صحیح عبادت کی طرف دعوت دینے چاہا، تو بہت ہی زیادہ دشمنی بھی کیا ہے؟ پائی گئی۔ اور یہ دشمنی جو پائی گئی صحیح دین کی دعوت کے بنا پر۔ لوگ صحیح بات ہے کہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، معبود ایک نہیں مانتے تھے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے تھے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ خود اقرار کرتے تھے اور اللہ کی محبت کا اظہار کرتے تھے، لیکن ان کی محبت وہ محبت نہیں تھی جیسے اللہ کی ذات سے کیا ہے؟ محبت کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ۔ سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ نے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم مجھ سے محبت، میری اتباع کرو۔ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یعنی میں رسول اور نبی ہوں، میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ صرف محبت کرنا، اس کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ تم نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا تو اس کی دلیل یہ ہے کہ تم اپنے نبی، رسول اور پیغمبر کی اتباع کرو گے،
اور جب تم اپنے نبی رسول اور پیغمبر کی اتباع کرو گے تب اب کیا ہے اصل بات پائی جائے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات تم سے محبت کرے گی۔ تو اصل بات یہ نہیں، اہم بات کہ آپ محبت کریں، اصل بات معاملہ یہ ہے کہ آپ سے محبت کیا جائے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ کافی نہیں، بلکہ اللہ کی ذات آپ سے محبت کرے، یہ اصل کیا ہے بات اور اصل مقصد ہے ہمارا۔ اور اللہ کی ذات ہم سے کب محبت کرے گی؟ جب ہم اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کریں گے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 فرمایا مؤلف رحمہ اللہ نے، دوبارہ دہرا دیا جائے اس مسئلے کو، اعلم رحمک اللہ، یاد رکھو، علم ہونا چاہیے، رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، انہ یجب علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت پر واجب ہے، فرض ہے، تعلم هذه الثلاث مسائل، یہ 3 مسائل سیکھنا اور ان پر عمل کرنا۔ نمبر 1 پہلا مسئلہ، ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الینا رسولا فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار۔ اللہ نے ہمیں بنایا، ہمیں رزق دیا اور ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے درمیان رسول اور پیغمبروں کو بھیجا، جس نے رسول کی اطاعت کی تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی وہ جہنم میں یا آگ میں داخل ہو گیا۔ یہ پہلا مسئلہ، اور یہ ایک بہت ہی عظیم اور اہم اور بڑا مسئلہ ہے۔ جس نے اس مسئلے کو سیکھ لیا، جان لیا اور اس پر عمل بھی کیا کہ اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بنایا، اس مقصد کو پورا کیا، اتر آیا، یقیناً جو ہے انسان کے لیے خیر اور بھلائی کے کیا ہے دروازہ کھل جاتا ہے۔ دوسرے مسئلے کے بارے میں مؤلف نے کہا، الثانیہ، دوسرا مسئلہ، ان اللہ لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدلیل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اس کی عبادت میں، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، کوئی مقرب فرشتہ اور نبی اور رسول کیوں نہ ہو، اگر یہ بھی ہے ان کو بھی اپنے ساتھ اللہ کوئی ان کو شریک کرے اللہ کی عبادت میں، اللہ اس کو کیا ہے کبھی پسند نہیں فرمائے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو کیا ہے نہ پکارو۔ اس مسئلے کی وضاحت کر دی جائے۔ مؤلف نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا کہ اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، نہ تو کسی مقرب فرشتے کو اور نہ کسی نبی اور رسول کو، نہ کسی نبی اور رسول کو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف کیا ہے توحید پر راضی ہوگا، توحید پر راضی ہوگا، یعنی اللہ کو ایک مانا جائے، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں تنہا مانا جائے، اللہ اسی پر کیا ہے راضی ہے۔ اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں اگر کوئی شرک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس پر کیا ہے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، کوئی مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو
اور نبی اور رسول کیوں نہ ہو، کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دلیل سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اگر دیکھا جائے مسجد دو کاموں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، اسے دعائے مسئلہ کہتے ہیں۔ مسئلہ سوال سے ہے، مانگنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے۔ اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، مجھے ایمان پر قائم رکھ، حسن خاتمہ سے نواز اور روزی روٹی سے نواز، دنیا اور آخرت کی زندگی میں سعادت ہمیں دینا۔ سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ مسجد میں آ کر کے انسان اس مقصد کے لیے مسجد بنائے گی، اسے دعائے مسئلہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یا دوسری وجہ جس کے لیے مسجد بنائے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے، چاہے فرض ہو نفل ہو، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، علم حاصل کرنا، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے۔ اور اگر غور کیا جائے یہ بھی دعا کی ایک قسم ہے۔ عبادت کرنا، نماز پڑھنا یا ذکر و اذکار کرنا، یہ بھی دعا کی ایک قسم ہے اور اسے دعائے عبادہ کہتے ہیں۔ دعائے عبادہ دو قسم ہے دعا کی۔ نمبر ایک دعائے مسئلہ، نمبر دو دعائے عبادہ۔ دعائے مسئلہ وہ دعا جو آپ اللہ تعالی سے دعا کریں، مانگے، سوال کریں، اے اللہ مجھے یہ دے دے۔ اور دعا عبادہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت جو کرتے ہیں وہ خود دعا ہے۔ اس عبادت کے ذریعے آپ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، مقصد میرا اس نماز کے ذریعے یہ ہے کہ تمہاری اطاعت کروں اور تم مجھے اجر و ثواب سے کیا ہے نواز۔ میں تجھ سے اجر و ثواب طلب کر رہا ہوں، اس لیے کیا ہے تلاوت، اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، دوسرے اعمال کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک قسم ہے دعا کی۔ دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ، یہ دو مقصد کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو۔ تو مؤلف نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی راضی نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، مقرب فرشتہ اور نبی اور رسول کیوں نہ ہو، مقرب فرشتہ نبی اور رسول کیوں نہ ہو۔ کیونکہ بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یا آج ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے ہمارے درمیان جو رہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی ہستی، کوئی ذات بہت ہی زیادہ اللہ سے قریب ہو جائے تو اسے ایک واسطہ، ایک ذریعہ بنا لیا جاتا ہے اپنی مراد اللہ تک پہنچانے کے لیے، اللہ سے سوال کرنے کے لیے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعا کی جائے، اے اللہ تو اپنے رسول کے واسطے ہمیں دے دے، یا کسی اور ذات جو بہت ہی زیادہ اللہ سے قریب رہی ہو، اس کا نام لے کر اور اس کے ذریعے نام ذکر کر کے کیا ہے دعا مانگی جائے۔ یہ غلط ہے، اور یہ اللہ کی عبادت میں کیا ہے، شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ مقرب فرشتہ جبرائیل امین، ان کو بھی درمیان میں رکھنا دعا کرتے وقت، یہ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں۔ انبیاء کرام، رسول اور پیغمبر، تمام انبیاء کرام جس میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو بھی کیا ہے ذریعہ نہ بنایا جائے اللہ سے کیا ہے دعا کرنے کے لیے۔ اپنی مراد اگر جو ہے طلب مانگنا ہے، کچھ مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، تو اللہ کے ذات سے کیا ہے ڈائریکٹ آپ مانگیے۔ دلیل کیا ہے؟
دلیل وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا، تو تم نہ پکارو، نہ دعا کرو، مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو. احدا کا لفظ آیا ہے، احدا کا مطلب کوئی بھی، یعنی اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی بھی ہو، مقرب فرشتہ جبرائیل امین، انبیاء کرام، آخری نبی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، احدا کا لفظ آیا ہے، اس کو کیا ہے، دعا میں اپنے ساتھ شامل نہ کرو اگر تمہیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے. اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، چاہے وہ نبی ہو، فرشتہ ہو، بڑا سا بڑا ولی کیوں نہ ہو، اس کو کیا ہے، اس میں شامل نہ کیا جائے اللہ کی عبادت میں. تو الغرض اگر ایک ذات، ایک ہستی اللہ سے بہت ہی قریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے کیا ہے ذریعہ بنائیں دعا کرنے کے لیے، اور جو ہے اللہ سے اگر کچھ طلب کرنا ہو تو اسے کیا ہے ذریعہ بنائیں یا واسطہ بنائیں. یہ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا. اور اس کی دلیل گزری ہے، کیا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مختصر سے آیت اور صاف مفہوم میں فیصلہ کر دیا اس آیت نے کہ یہ مسجدیں اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو کیا ہے عبادت میں شریک نہ کرو، مقرب فرشتہ، نبی اور رسول بھی کیوں نہ ہو. آگے تیسرا مسئلہ جس کا ذکر مؤلف رحمہ اللہ نے کیا، فرمایا الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ان من اطاع الرسول ووحد اللہ لا يجوز له موالاة من حاد اللہ ورسولہ ولو كان اقرب قریب. تیسرا مسئلہ یہ ہے، من اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت، جس نے رسول کی اطاعت کی. تیسرا مسئلہ یہ ہے، من اطاع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، ووحد اللہ، اور اللہ کو ایک مانا، توحید پائی گئی. لا یجوز لہ، تو ایسے انسان کے لیے، کون سے انسان کے لیے، جس نے رسول کی اطاعت کی اور اللہ کو ایک مانا، ایسے انسان کے لیے لا یجوز لہ، اس کے لیے جائز نہیں، موالات من حاد اللہ ورسولہ ولو کان اقرب قریب، ایسے انسان کے لیے جائز نہیں کہ ان سے دوستی کرے، ان سے محبت کرے جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں. ولو کان اقرب قریب، بہت ہی زیادہ قریب قرابت دار انسان کا کیوں نہ ہو، اگر اس نے اللہ اس کے رسول سے دشمنی کی ہے تو اس سے کیا ہے محبت نہ کیا جائے، اس سے دوستی نہ کی جائے. کیا ہے تیسرا مسئلہ، من اطاع الرسول ووحد اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، اللہ کو ایک مانا، لا یجوز لہ، تو اس کے لیے جائز نہیں، اجازت نہیں، موالات من حاد اللہ ورسولہ، ان لوگوں سے دوستی کرے، محبت کرے، موالاہ پایا جائے ان کے ساتھ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان سے بے رخی اختیار کی ہے. ان سے دوستی نہ کی جائے، ان سے محبت نہ کیا جائے. ولو کان اقرب قریب، بہت ہی زیادہ اس کا قرابت دار، رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو. آپ کا ایک رشتہ دار جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، اس سے محبت کرنا، اس کی ہمدردی اور اس کے طرف، اس کی باتوں کی طرف مائل ہونا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. دلیل
سورہ مجادلہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 ہے 22. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کو ایک مانا، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ ان سے دوستی کرے، ان کی ہمدردی رکھے، ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جو اللہ اس کے رسول کی دشمنی رکھتے ہیں، کیوں نہ بہت ہی زیادہ قرابت دار ہو، اس سے دوستی نہ رکھی جائے. دلیل اللہ تبارک و تعالی کا فرمان لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. تم نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کریں جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ کبھی ان سے دوستی کریں، ان لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول کی دشمنی رکھتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. کیوں نہ ان کے اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنے قبیلے کے لوگ کیوں نہ ہوں. باپ ہو سکتا ہے اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والا ہو، بیٹا ایسے ہی ہو، بھائی بھی شاید ہو، پورا قبیلہ خاندان والے ہوں جو اللہ اس کے رسول کی سے دشمنی رکھتے ہوں. ان سے محبت نہ کی جائے، ان کی باتوں کے ساتھ یا ان کے باتوں کی طرف مائل ہونا نہ، یہ چیز نہ پائی جائے. اللہ نے بولا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایمان والا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ان سے دوستی رکھے، ان کو اپنا ساتھی بنائے جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں. ان کے باپ، ان کے اولاد، ان کے بھائی، ان کے قرابت دار، رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، کبھی نہیں ہو سکتا. ان سے محبت کریں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ لوگ کون لوگ؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، کبھی ان کو اپنا ساتھی نہیں بناتے. اولئک، یہ لوگ کون ہیں؟ کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو ان کے دل میں رکھ دیا ہے، یعنی کامل مکمل ایمان والے ہیں، اور ان کی تائید اپنی روح وأیدہم بروح منہ، اپنے طرف سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تائید کی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ، ان کو داخل فرمائے گا کہ ہاں جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس میں ان کے نیچے سے کیا ہے، نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اسی جنت میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کے لشکر ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یقیناً اللہ کے لشکر ہی کیا ہے، فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں. تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوگی، اور یہ آیت دلیل ہے اس بات کی جو مؤلف نے بات کہی، مسئلہ بیان کیا. کیا مسئلہ؟ کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی
اور اللہ کی ذات کو ایک مانا، اللہ کی ذات کو ایک مانا، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ دوستی کرے، ساتھی بنائے ایسے شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہو، کیوں نہ بہت ہی زیادہ قرابت دار اور قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس کا علم ہمیں ہونا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ مجادلہ کی آیت جو بیان کی گئی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام ہے الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ۔ اہل علم اسلام کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی ذات کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے حوالے کر دو، توحید پایا جائے آپ کے اندر، والانقیاد له بالطاعہ، اور اللہ کی اطاعت مکمل طور پر پائی جائے۔ اور کیا ہے اسلام؟ والبراءۃ من الشرک واہلہ، شرک اور شرک کرنے والوں سے اپنے آپ کو بری رکھنا، ان سے دور، شرک سے دور اور شرک کرنے والوں سے بھی دور رہنا، یہ ہے اسلام۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ بات کیا چل رہی ہے کہ ان لوگوں سے دوستی نہ رکھی جائے، ان لوگوں کو اپنا ساتھی نہ بنایا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی رکھتے ہیں، اور یہی کیا ہے؟ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اسلام کی تعریف کا ایک حصہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو شرک اور شرک کرنے والوں سے دور رکھو۔ تو گویا کہ جو اللہ اس کے رسول کی دشمنی تو وہی ہے، یہی ہے اللہ اس کے رسول کی دشمنی، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ تو تم اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہو، اپنے اسلام کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو شرک سے اور شرک کرنے والوں سے اپنے آپ کو کیا ہے؟ دور رکھو۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ سورہ زخرف میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم، اور ابراہیم نے کہا لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، اور کس سے کہا؟ وَقَوْمِهِ، اپنے قوم سے۔ کیا کہا؟ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بری ہوں، میں بری ہوں ان تمام معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان تمام معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں بری ہوں سے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو شرک سے اور شرک کرنے والوں سے کیا ہے؟ اپنے آپ کو دور رکھا، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ لا الہ الا اللہ کی تفسیر معنی کیا ہے؟ کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر صرف اللہ کی ذات کی۔ تو ادھر اگر دیکھا جائے تو ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور غیر اللہ کو اپنا معبود بنانے سے کیا ہے؟ اجتناب کرنا ہے، ان سے اپنے آپ کو کیا ہے؟ بری کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ برحق معبود نہیں مگر صرف اللہ کے۔ گویا کہ میں تمام غیر اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے تمام سے کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو بری رکھتا ہوں، اور ان سے کیا ہے؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادھر اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی دشمنی رکھتے ہیں ان سے دوستی کرنا، ساتھی بنانا، موالات جسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل کر دی جائے۔ دیکھیے، ایک غیر مسلمان انسان جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، اس کو اپنا ساتھی بنانا، دوستی کرنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔
اور ساتھی اور دوستی موالا دو قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک دوستی ایسی ہوتی ہے اور ساتھی بنانا کہ جس میں ہمدردی پائی جاتی ہے، جس میں ہمدردی پائی جاتی ہے، محبت اتنی زیادہ پائی جاتی ہے کہ انسان ان کے غلط کاموں میں ان کی مدد کرے، ان کے غلط کاموں میں ان کی مدد کرے۔ شرک سے محبت، شرک کرنے والوں سے محبت، کفر سے محبت، کفر کرنے والوں سے محبت، اور کفار کی مدد کی جائے ایمان والوں کے مقابل میں، کفار کی مدد کی جائے ایمان والوں کے مقابل میں۔ اگر اس قسم کی دوستی اور موالا پایا گیا تو ایسا انسان کیا ہے؟ کافر ہے، ایسا انسان کافر ہے۔ ایک انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، اور دوستی کیسی دوستی؟ بہت ہی زیادہ گہری دوستی، اتنی گہری دوستی کہ اس کے کفر میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اس کے رسول کی دشمنی میں اس کا ساتھ دے رہا ہے، یہاں تک کہ ان کی مدد بھی کرتا ہے اور نصرت بھی پائی جاتی ہے غلط کاموں میں، مسلمانوں کے مقابل میں ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اگر یہ اس قسم کی دوستی اور موالا پایا گیا، یقیناً کیا ہے؟ یہ انسان کو کفر تک کیا ہے؟ پہنچا دیتا ہے۔ ایک دوسری دوستی اور ساتھی بنانا ان لوگوں کو جو اللہ اس کے رسول کی دشمنی رکھتے ہیں، وہ یہ کہ انسان ان سے ان کے دین کی بنا پر محبت نہ کرے، بلکہ دنیا کے وجہ سے، دنیاوی کوئی معاملہ ہے، کاروبار وغیرہ ہے، یا رشتہ داری قرابت داری ہے، رشتہ داری قرابت داری ہے، اور ان سے محبت کریں، لیکن اس کے ساتھ نصرت نہیں پائی جاتی۔ نصرت کا مطلب مدد، غلط کاموں میں کیا ہے؟ مدد نہیں کرتا۔ ایک غیر مسلم انسان ہے، اس سے آپ نے دوستی کی ہے، ہمدردی ہے، لیکن یہ دوستی اور ہمدردی میں آپ نے ایک حد تک رکھا، اس حد سے تجاوز نہیں کیا، اور وہ یہ ہے حد کہ آپ اس سے ہمدردی دوستی رکھتے ہیں لیکن غلط کاموں میں اس کی مدد نہیں کرتے، نصرت نہیں پائی جاتی۔ محبت ہے، ہمدردی ہے اس کی، ایک مشرک کی، لیکن آپ غلط کاموں میں اس کی مدد نہیں کرتے، مسلمانوں کے خلاف اس کی کوئی مدد نہیں کرتے، تو ایسا کرنا حرام ہے، گناہ ہے، کفر نہیں ہے۔ ایسی محبت دوستی حرام ہے، گناہ ہے، معصیہ ہے، لیکن کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بھی کیا ہے؟ اجتناب کرنا چاہیے۔ تو الغرض بات چل رہی تھی، تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ کو ایک مانا، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ ان سے دوستی کرے، ان کو اپنا ساتھی بنائے جو اللہ اس کے رسول کی دشمنی رکھتے ہیں، اور وہ اپنا قرابت دار، رشتہ دار کیوں نہ ہو اس کا، لیکن اس سے دوستی نہ کرے اور اس کو اپنا ساتھی نہ بنائے۔ اور دوستی ساتھی کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور دوسرا کفر تک نہیں بلکہ کیا ہے؟ گنہگار اور نافرمانی تک انسان کیا ہے؟ پہنچ جاتا ہے، اور دونوں سے انسان کو کیا ہے؟ اپنے آپ کو کیا ہے؟ بچانا چاہیے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ انسان ایک کافر کے ساتھ اگر کچھ معاملہ کرنا چاہے، دنیاوی معاملہ، تو کر سکتا ہے، خرید و فروخت ہے، اور اسی طرح جو ہے دوسرے کچھ معاملات اگر دنیاوی پائے گئے جائز، ان کو کر سکتا ہے، ظاہر طور پر جو ہے اس سے معاملہ کریں،
لیکن باطنی طور پر اس کے ساتھ معاملہ نہ ہو. باطنی سے مراد اس کی ہمدردی محبت نہ ہو, عدل ہو, انصاف ہو, اس حد تک جائز ہے. لیکن اس کی ہمدردی پائی جائے اور اس کی محبت پائی جائے, دل آپ کا اس کے طرف مائل ہو, یہ جائز نہ ہو. اگر ہمدردی ہے تو صرف ایک ہمدردی ہونی چاہیے, اور یہ کہ آپ یہ ہمدردی رکھیں کہ آپ اسے ہدایت دینے کی کوشش کریں ایک اللہ کی عبادت کی طرف, کفر کو ترک کرنے کے لیے. لیکن اس کے سوا کوئی اور دوستی اور کوئی اور ہمدردی نہیں پائی جانا چاہیے. تو یہ 3 اہم مسائل تھے جن کا سیکھنا, علم رکھنا لازم ہے, واجب ہے, فرض ہے. دلیل کے ساتھ علم رکھنا, دلیل کے ساتھ علم ہونا, اور اس پر عمل بھی کیا جائے, اس پر عمل بھی کیا جائے. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مقصد اور غایہ کے لیے پیدا کیا, اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا, دنیا حاصل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا, بلکہ ایک مقصد, اہم مقصد یہ کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے, ہم تک یہ مقصد پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان رسول اور پیغمبروں کو بھیجا. یہ اللہ کا احسان اور انعام تھا. یہ پہلا مسئلہ, اس کا علم ہو اور اس پر کیا ہے, عمل ہو. عمل کیا کہ ہم اس مقصد پر اتر آئیں, ہم ایک اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. رسول اور پیغمبروں نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ان کو مان لیں, ان میں سے کسی بات کو رد نہ کریں. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ راستہ اس دنیا میں صرف ہمارے لیے ایک ہی ہے, اور وہ اللہ کا راستہ ہے. اسی راستے پر چلیں, اللہ کے سوا کسی اور کے راستے پر نہ چلیں. مطلب یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو کیا ہے, شریک نہ کریں. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. یہاں تک کہ کوئی بہت ہی زیادہ قرابت دار یا بہت ہی مقرب کیوں نہ ہو اللہ سے, کوئی ذات, فرشتہ ہو, نبی اور رسول ہو, اس کو بھی اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک نہ کیا جائے. ہم ایک بنے, اس دنیا میں ایک بنے, ایک راستے پر چلنے والے بنے, اور ایک کو ماننے والے بنے. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا, فَلِوَاحِدٍ کن واحدن فی واحدی, فَلِوَاحِدٍ کن واحدن فی واحدی اعنی سبیل الحق والایمان. فَلِوَاحِدٍ کن واحدن فی واحد. واحد کا معنی تو سمجھتے ہیں کیا ہے, ایک. فَلِوَاحِدٍ تم ایک کے لیے بنو, اور وہ اللہ کے ذات کے لیے بنو. کن واحدن, اور تم اپنے مقصد میں ایک بنو. تمہارا مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنا. تم ایک بنو, اللہ کے ایک کے لیے بنو. تم اپنے آپ کو ایک کے لیے بناؤ اور وہ اللہ کے لیے بناؤ. کن واحدن, اور ایک بنو, ایک راستے پر, ایک مقصد پر چلنے والا. اور کیا مقصد ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا مقصد ہے. فی واحدی, اور ایک میں بنو, یعنی ایک راستے کو اپناؤ. وضاحت کی, اعنی سبیل الحق والایمانی, ایک راستے سے مراد حق اور ایمان کا راستہ اور سبیل ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ تھا. تیسرا مسئلہ جس کا علم حاصل کرنا اور عمل کرنا ہم پر لازم ہو, یہ کہ جو شخص موحد ہے, اللہ کو ایک مانتا ہے اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہے, شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے, تو اس کے دل میں کسی بھی مشرک شرک اور کسی شرک کرنے والے کی محبت نہ پائی جائے, میلان قلبی نہ پائی جائے. انسان شرک سے نفرت کرے اور شرک کرنے والوں
سے بھی نفرت کرے اور ان سے بھی کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے دور رکھے۔ یہ 3 اہم مسائل ہیں جن کو اپنے ذہن میں رکھنا، عمل کرنا اور علم کے ساتھ عمل کرنا، اس کی طرف دعوت دینا، یہ ہم پر کیا ہے لازم ہے اور کیا ہے ضروری ہے۔ اب آگے جو ہے چند اور باتیں جو ہے مؤلف رحمہ اللہ جو ہے بیان کرتے ہیں، لیکن اس پر جو ہے گفتگو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں، اگلی ملاقات میں ہوگی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔